أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آج کے حالات پر غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ کہیں زیادتی ہو رہی ہے، اور اس زیادتی کو تلاش کریں تو قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو تمہیں پریشانی ہے، جس ٹینشن کے اندر تم 2 ارب مسلمان مبتلا ہو، اس کے اندر قصور تمہارا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. کہ آج 2 ارب دنیا کے مسلمان جہاں پر دنیا میں بارود برسایا جائے وہ علاقہ مسلمانوں کا ہوگا، اور جن لوگوں کے اوپر بارود گرے وہ بھی مسلمان ہوں گے، اور برسانے والے کہیں مسلمان ہوں گے، کہیں عیسائی ہوں گے، کہیں یہودی ہوں گے. علاقے مسلمانوں کے ہوں گے، زمین مسلمانوں کی ہوگی. جہاں سے بارود برس رہا ہوگا اور جہاں بارود گر رہا ہوگا، تو آخر بحیثیت قوم کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے قرآن سے پوچھیں تو اللہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس میں تمہارا قصور ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو ہجرت کا دوسرا سال تھا، اور دنیا کی سپر پاوروں کو للکار کے رکھ دیا. للکارا نہیں، کاٹ کے رکھ دیا، میدان سجا کے رکھ دیے، اور پھر فتح کے دروازے کھلتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے. اللہ نے ان کی تعداد کو نہیں دیکھا، اللہ مسلمانوں کے اسلحے نہیں دیکھتا، اللہ مسلمانوں کی نیت کو دیکھتا ہے. انفروا خفافا وثقالا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اللہ تو اس چیز کو دیکھتا ہے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. اکیلے نہیں مسلمانوں، میرے فرشتے بھی، میں رب رحمان بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کہا مومن بننا ہوگا، مسلمان بن کے تم دکھا دو، گھروں سے نکل تم ہو، باقی رزلٹ
علاق کے فتح، اللہ کہتا ہے وہ تو میرے ذمہ ہے، میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور تمہارے دنیا میں سینے بھی ٹھنڈے کر دوں گا، سب کچھ تمہیں لوٹاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جو چیز مجھے سمجھ آئی نا، سب سے پہلے ہم ہر بندہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ظلم کرے۔ میری بات بڑی سخت ہے لیکن ہوگی سچ۔ ہر بندہ کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی ظلم مجھ سے ہو جائے۔ حکمران ہیں، ظلم ہوتے ہیں کہ نہیں ان سے؟ ان کے مخالفین سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب ہم جو لوگ ہیں، ہم کیا ظلم کرتے ہیں؟ سوچتے ہر بندہ، میں کہ تم کرتے ہیں، جن نے کو جوگا موڑدہ کوئی نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے مسلمان بنانے کے لیے کیا شرط رکھی؟ کلمہ۔ کیا کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن بن جاتا ہے؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے؟ اس کی کوئی پہچان، کوئی نشانی ہے؟ بین الکفر و بین العبد ترک الصلاۃ، اس نماز نے فرق پیدا کرنا ہے کہ مسلمان کون ہے اور اسلام سے دور کون ہے، کفر پہ کون ہے۔ تو ایمانداری سے، دیانتداری سے میرے بھائیوں فیصلہ کرنا کہ کیا آج ہمارا سارا گھر نمازی ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کیا ہم اس کو گناہگار تسلیم کرتے ہیں؟ اور یہ گناہ کتنا ہے؟ یہ کتنا کو بڑا گناہ ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد، کچھ جنت میں کچھ جہنم میں۔ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، اکٹھے ایک گھر میں رہنے والے تم جہنم میں کیوں آئے؟ جواب کیا دیں گے؟ اسی صرف نماز نہیں سا پڑھ دے ہوں گے تھوڑے نو چنگے سا، اسی نمازیاں نالوں چنگے ہاں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نماز نہ پڑھنا کہاں لے کر جائے گا؟ مفتی اعظم سعودی عرب کیا کہتے ہیں؟ بے نمازی، اس کو غسل بھی نہیں دینا، کفن بھی نہیں دینا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کو مسلمانوں کے قبروں میں دفن بھی نہیں کرنا۔ کیا ہم آج پوری قوم مسلمان ہیں؟ جو آپ لوگ مسجد میں آ گئے میرے بھائیوں، ذرا اپنے پیچھے نظریں دوڑا کے دیکھو، کوئی گھر میں آج جمعہ ہے، عورتوں کے علاوہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میرا دل چاہتا ہے اگر عورتوں بچوں کا ڈر نہ ہو تو میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن کے مرد نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ سب سے پہلی چیز جس نے ہمیں مسلمان بنانا ہے اور جس سے اللہ نے راضی ہونا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑا نہیں بلکہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں گناہ سمجھتے ہو تو جب شادی کرتے ہیں، بچیوں کی رشتے تلاش کرتے ہیں بچوں کے، تو کبھی یہ بھی پوچھا کہ وہ بیٹی نمازی ہے، وہ بیٹا نمازی ہے؟ باقی سارے کیڑے نکالیں گے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کبھی یہ بھی سوچا کہ وہ دین کے اوپر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی غور کیا ان چیزوں پر کہ ہم تو مسلمان ہیں؟ اور سب سے بڑی خرابی جو مجھے نظر آئی نا، وہ یہاں آئی ہے کہ یہ نماز ہم اس کو نہ پڑھنے والوں کو مجرم سمجھتے نہیں ہیں۔ اس سے تھوڑا آگے چلیں، دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہیں کھانا۔ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، 4 بندے جہنم کے اندر جانے۔ تو آج سود والوں کو عزت ہے؟ سود کے ساتھ چلنے والوں کی عزت ہے یا انہیں ہم برا سمجھتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان جو ہم اس جمعے کے اندر ہیں، ہم اپنا حساب لگا کے دیکھیں۔ پتہ نہیں مجھے
یہ سود لیتا ہے، یہ دیتا ہے، یہ لکھتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے، مجھے پتا ہے، میں نے دین کی بنیاد پر کبھی ان کو سمجھایا؟ ہم اس کو بھی گناہ نہیں سمجھتے۔ بہت سارے ہمارے مفتی اعظم تو ماشاءاللہ اس کے فتوے دینے بھی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کسی مفتی کے فتوے سے سود حلال ہو جائے گا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تو اللہ اور اس کے نبی سے جنگ ہے۔ کہ آج بحثیت قوم جس طرح ہم نمازوں سے دور ہیں، اسی طرح سود کے اندر ملوث ہیں کہ نہیں؟ آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا مومن سے گناہ ہو جاتا ہے؟ کہا ہاں مومن گناہ گار ہو سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے۔ کہا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ صحابی کے الفاظ، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب کون دے رہا ہے؟ جبریل امین جواب دے رہے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹے بندے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور زبان کس کی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور صحیح بخاری، قبر کے اندر قیامت تک اس کا منہ، ناک اور آنکھیں یہ چیری جائیں گی، یہ اس کی سزا ہے۔ بحیثیت قوم میرے بھائیوں، اپنے گھر کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا سوچیں، کیا آج ہم جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں؟ کاروبار بھی نہیں چلتا جھوٹ تو بغیر، گھر بھی نہیں چلتا جھوٹ تو بغیر۔ اچھا بھائی، جھوٹ اور سود کے بغیر اگر نظام نہ چلتا تو میرا رب رحمان اور محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کیوں قرار دیتے؟ اس کو گناہ کیوں قرار دیتے؟ یہ کبھی ہم نے سوچا؟ ایسے گناہ جنہوں نے سیدھا جہنم کے اندر لے کر جانا ہے، ہم ان کو آج گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس سے آگے آدھا دین ہے، آدھا دین وراثت کا، وراثت آدھا دین ہے، آدھا اس کی تقسیم گھر کے فرد سربراہ کے مر جانے کے بعد وراثت میں تقسیم ہونا ہے۔ سب سے پہلا کس کا حصہ نکلے گا؟ کسی کو پتا بھائی؟ سب سے پہلا حصہ کس کا نکلے گا مرنے والے کی وراثت سے؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ کیا وراثت میں تقسیم؟ وہ تو قرض ہے نا، وہ تو الگ معاملہ ہے، وہ بھی نکلے گا، قرض ادا ہوگا، وہ تو وراثت والے مان لیتے ہیں، ہم دے دیں گے، دے بھی دیتے ہیں، کوئی اور بھی مان سکتا ہے۔ وراثت میں حصہ سب سے پہلے کس کو مل رہا ہے؟ بیوی کو۔ کتنا حصہ؟ 8واں ہم دیتے ہیں۔ سب تو پہلو کہنے ہیں بیبے تو ایک گلی کھانی جڑے مرضی پتر تو کھا لے، کہتے کہ نہیں؟ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ بیبے کو گلی چاہیے، رب کو نہیں پتا تھا۔ اور بعض ایسے ہیں جو 2 بیویاں کر لینا، وہ اور کچھ ایسے سیانے کہندے پترو اپنی زندگی چی نہ لوا لو جائیداد، مگر کل تہاڈیاں بھیناں حصہ نہ لے جان، وچ جڑے کچھ جوائی نے نا وہ بڑے اترے نے متے وہ مانگ لین، تے تسی نا میرے جوندیاں سین کرا لو۔ زندگی میں ہی بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں، جب بیٹوں کو دے دیتے ہیں نا تو پھر اندر نے ہاتھ وڈ کے دے لینے، تے او نا ہن مینوں دوائی بھی کہ نہیں لے کے دیندا۔ میں کہ مرے تینوں دوائی نہیں، تینوں نیلے تھوتے دی پڑی چاہیے۔ سارا کچھ تجھے رب کی تقسیم پہ یقین نہیں ہے؟ نظام جو اللہ چلا رہا ہے کیا اس تیرے مرنے کے بعد نہیں چلائے گا؟ تو خود زندگی کے اندر ظلم کر رہا ہے اور اپنی وراثت سے بیٹیوں کو خارج کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ نہ کرے تو بعد کے اندر بیٹھ جانے والے بھائی، مارکیٹیں، دکانیں، فیکٹریاں، زمین، پلاٹ، گھر، بھائی آپس میں تقسیم کرتے ہیں بہنوں کا حصہ۔ اگر کوئی مانگ لے تو کہتے پھر
تو میرے واسطے مر گئی، میں تیرے واسطے مر گیا، میرا منہ مریدا آ کے تو نہ لکھیں دی، میں اپنی اولاد نو پکی کر چھڑی آ۔ ہائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک بلش زمین جس نے کسی کی قبضہ میں کر لی، وہ سکے بھائی کی ہو سکتی ہے، بہن کی ہو سکتی ہے نا، قبضے میں کر لی، قیامت کے دن ساریاں زمینہ پٹ کے گلے چپائیاں جانیاں ہیں، گوانڈیاں دیا نہیں، یہ اپنے خاندان دا بھی یہی حال ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ پیارے پیغمبر کہتے ہیں کہ جس مرد نے، جس عورت نے لڑائی کے ڈر سے اپنا حق چھوڑ دیا، اور آج بہنیں لڑائی کے ڈر سے حصہ نہیں لیتی، جس نے لڑائی کے ڈر سے حق چھوڑ دیا کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں ان دونوں کو کھڑا کر دوں گا اور کہوں گا یا اللہ اس نے میرے وعدے پر لڑائی نہیں کرنی، میں قیامت کے دن حصہ لے کر دوں گا۔ حصہ دینے والا کون؟ اللہ۔ وکیل کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جڑا والے کا جج نہیں، ایسی تحصیلدار پٹواری نہیں جس کی جیب میں جو ڈالو گے فیصلہ کروا لو گے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور صدیقہ کائنات کہتی اللہ کے رسول بغیر لباس ساری دنیا ہوگی تو عورتوں کا کیا بنے گا؟ پیارے پیغمبر کہتے عائشہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ آنکھیں اٹھا کے دوسرے کو دیکھ سکے، اتنا خوفناک دن ہوگا قیامت کا۔ اس دن انصاف کرنے والا کون؟ اللہ۔ کروانے والے کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ذرا دیکھو نا، اب ذرا دیکھو اپنے آپ کو میرے بھائیوں، کون کون ہے جو وراثت کے حق ادا کر کے جمعے کے لیے آیا ہے؟ کون ہے جس کا سارا ماحول گھر کا نمازی، جھوٹ سے پاک، سود سے پاک، وراثت سے حق دے کر، مال سے زکوٰۃ ادا کر کے، سال بعد عشر ادا کر کے فصلوں سے پھر قربانی خریدنے جا رہا ہے؟ کوئی ہے؟ جو کہتا ہوں نا ظلم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جدے ہاتھ جو آئے مڑدا کوئی نہیں۔ اسی آنے پولیس والے نہیں برا، اسی بھی ہاں، اور جڑا ککھ نہیں نہ کر سکتا وہ کوئی کسے کام دا نہیں، وہ آندا چل میں داڑھی بنا لوا، میں انی کو در دی مخالفت کر لا اللہ دے نبی دی، چل میں داڑھی بنا لوا، جنہ کر سکنا انہ تے کرا۔ دوجا کہندا اچھا میں چوری جوگا نہیں، ڈکیتی جوگا نہیں، چل کم از کم جڑا رب نے مال زمین دیتا ہے ایدہ عشر بندا وہ تے کھا لوا، وہ عشر کھا لیندا ہے۔ جنہوں زکاة دا مال زکاة بندی ہو، زکاة اچھا کٹولا زکاة کٹ دا ہے تے کٹ کے کول ہی رکھ لیندا، سارا سال ہی تقسیم کردا رہندا۔ جننے جوگا کوئی ہے نا کسر نہیں چھڑ دے کہ اسی اپنے تے ظلم نہ کریے۔ میرے عزیز بھائیو، آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے قرآن پڑھ لیں، یہ ہمارے اپنے گناہ، اللہ کی بغاوتیں، اللہ کی ناراضگیاں، یہ سارا کچھ اگر ایک گھر ہم اپنا ٹھیک نہیں کر سکتے تو شہباز شریف بیچارہ پورا ملک کیسے ٹھیک کر لے گا؟ پھر آئے روز پٹرول بڑھے گا کہ نہیں؟ ڈیزل بڑھے گا کہ نہیں؟ قیمتیں آسمان پر جائیں گی کہ نہیں؟ جو چیزیں تمہاری پیدا کردہ ہوں گی ایک دفعہ بیچ کر دوسری دفعہ لینے جو سر لگ جائے گی۔ کھیت سے سبزی پھل بیچو، کتنے پیسے ملیں گے؟ ایک من بیچ کے جب دوبارہ بازار میں خریدنے جاؤ گے 10 کلو بھی نہیں آئے گی۔ ان بطش ربک لشدید، تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
اس کا مطلب ہے یہ ہمارے گناہ ہیں بحیثیت قوم، ہمیں اسے دور کرنا ہے۔ آخری بات میرے بھائیوں، کبھی اپنا احتساب کیا کرو۔ آج کے دن ہم گھر سے نکلے، جتنے قدم جب سے اٹھا ہوں اب تک میرے اٹھے ہیں، ان قدموں نے مجھے اللہ کے قریب کیا ہے یا اللہ سے دور کیا ہے؟ اور صبح سے لے کر اب تک جتنے الفاظ میں نے بولے ہیں زبان سے، ان لفظوں سے میں اللہ کی جنت کے قریب ہوا ہوں یا دوسرے پاسے ہوا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ محترم بھائیوں، ایک دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا تھا، بتاؤ بے اولاد کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جس کی اولاد نہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، جس گھر میں کوئی عالم دین نہیں وہ بندہ بے اولاد ہے، وہ بندہ بے اولاد ہے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر کتنا دین ہے؟ کوئی بیٹی کوئی بیٹا کوئی دین پڑھا یا اس سے ہم نے دور رکھا؟ یہ قرآن سورہ بقرہ آل عمران، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ یا اللہ، اس بندے کو قرآن سے بڑی محبت تھی، یہ قرآن پڑھتا تھا اور اس پہ عمل کرتا تھا، اللہ اس کو جہنم میں نہیں جانے دے۔ سورۃ ملک قبر میں ساتھ دے گی۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کہے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا چلا جا۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنا ثواب ہے کہ گناہ؟ آج کس کس نے قرآن پڑھا؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں۔ یہ دیکھیں کتنے لوگ، اور جمعہ پڑھنے والے اور 5 وقت کے نمازی، اور مہینہ مہینہ گزر جاتا کبھی قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، سارا دن ٹک ٹاک ویندے، موبائل ویندے، تو یہ ڈاؤن لوڈ کر لو قرآن، اتنے پڑھ لیا کرو۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اس سے اندازہ لگا لیں، قرآن سے اندازہ لگا لیں ہماری محبت دین کے ساتھ کتنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم خود قرآن نہیں پڑھیں گے تو بتاؤ اپنی اولادوں کو کیا کہیں؟ پڑھیں گے قرآن؟ نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے خدا را میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کہتا ہوں، لوگوں قرآن کے ساتھ محبت کرو، قرآن کے ساتھ محبت کرو، قرآن پڑھو۔ یہ دلوں کو نرم کرے گا، یہ سختیاں دور کرے گا، یہ خاندانوں کو ملائے گا، یہ ٹینشنیں دور کرے گا، یہ بلڈ پریشر کو دور کرے گا، یہ شوگر کے مرض کو دور کرے گا۔ یہ راتوں کا اٹھنا ہاتھ میں قرآن پکڑ کر 2-2 4-4 رکوع پڑھنا، ایک ایک رکعت میں 1-1 2-2 پارے پڑھو،
انشاءاللہ بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ کے رسول راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، تو آج ہم اس سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ آج وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن پڑھا کریں گے، کرتے ہو وعدہ بھائی؟ دوسرا وعدہ، خود اور اپنی اولاد کو سختی کے ساتھ رات کو پوچھیں گے آج کس کس نے نمازیں پوری پڑھی ہیں۔ جرت ہے گھر میں پوچھنے کی؟ ختم ہو گئی ہے۔ وچ ایسے بھی ہیں جڑے ستے ہیں بالاں نوں اٹھا نہیں سکتے، پتراں تو ڈردے نے، لوکاں دے گل پیندے نے، رشتے داراں نوں ترن دے، برادری دے ہتھی پیندے نے، اپنی جرت نہیں ستے پتر نوں اٹھا سکن، کہندے گل پی جاندا اگوں، لتھا رہن دو، اوئے اٹھ پو نماز دا ٹائم ہو گیا جی، بھائی اتنی گل کر کے جان چھڑا لیندے۔ میرے بھائیوں، اپنے بیٹیوں، بیوی، بہنیں جو گھر کے اندر ان سے پوچھو نماز پڑھی؟ پھر جس طرح چھترا چیک کرتے ہیں، بکرا چیک کرتے ہیں، آنکھ زخمی نہیں، پاؤں زخمی نہیں، کان زخمی تو نہیں، قربانی لگے گا کہ نہیں، یہ بھی وعدہ کرو۔ لقمہ یہاں روکیں گے، روٹی کا لقمہ یہاں روک لیں گے، پھر اس میں دیکھیں گے حلال ہے حرام ہے، سود شامل تو نہیں، عشر شامل تو نہیں، زکوٰۃ شامل تو نہیں، کسی بہن کسی بھائی کا حصہ تو نہیں، چوری ڈکیتی کا تو نہیں۔ نیت کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے، حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے، پھر دیکھو بیماریاں کیسے جاتی ہیں اور ٹینشنیں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ ہم تو دور ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور جو بندہ حلال کا رزق کھاتا ہے، صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ ہتھیار دے کر فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ کوئی جن، کوئی جادو، کوئی شیطان، کوئی انسان اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تیرا اندر صاف ہو، دل صاف ہو، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ ماحول تو پیدا کر کے دیکھو، اپنے گھر میں سب سے پہلے پیدا کرو، پھر برادری رشتہ داروں میں پیدا کرو، انشاءاللہ معاشرہ سدھرتا چلا جائے گا۔ تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ اس شارق سے قریب ہے، اور قریب کرنے والے کام تو کریں۔ اگر جانا فیصل آباد ہو تو بندہ جڑاں والے سے نکل کر سید والا کی طرف چل پڑے تو پھر فیصل آباد آ جائے گا؟ نہیں، جنت میں جانا ہے تو راستہ جنت اختیار کرنا پڑے گا، اپنی عادتوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی مرضیاں چھوڑنی پڑیں گی، قرآن اور حدیث کو معیار بنا کر اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ سے ڈرنا ہوگا، انسانوں سے نہیں۔ جب اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے پھر انسانوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہاں، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا پھر وہ کسی کمزور پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ سے ڈرنے والے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کہتا ہے کہ یہ علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ علماء پھر کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انہیں پھر نبیوں کے وارث کہا جاتا ہے۔ آئیے دین پڑھیں، دین بچوں کو پڑھائیں۔ کون کون وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کا دین پڑھاؤں گا؟ پڑھاؤ گے؟ آخری بات ہے، پڑھاؤ گے؟ کیونکہ مرنے کے بعد جب تم نے مر جانا ہے اور یہ دنیا دار سو جانے ہیں، اور آدھی رات کے بعد اللہ نے آسمان دنیا پہ آ جانا ہے، آواز دینی ہے، کوئی ہے مانگنے والا؟ تو پھر تیرا وہ نیک بیٹا، تیری نیک بیٹی
وہ حافظ قرآن، وہ عالم دین، وہ سجدے میں سر رکھ کر ہاتھ اٹھا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، ہر طرف خاموشی ہوگی، یہ بیٹا یہ بیٹی یہ عالم دین رو رو کے تیری مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ میرے والد کو میری والدہ کو جنت کے لباس پہنا دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ تیرے جنت میں درجے بلند کر دے گا۔ پھر فرشتوں سے سوال کرے گا میرے درجے بلند کیوں ہوئے؟ جواب ملے گا تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے، اللہ تیرے درجے بڑھا رہا ہے۔ یہ چاہتے ہیں تو پھر اپنی اولادوں کو دین پڑھانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، اللہم انصرہم ویثبت اقدامہم، اللہم انصرہم واحفظہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ